کہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، مسلمانوں کی کتاب کیا کہتی ہے۔ پڑھتی ہیں اس لیے، عمل وہ کرتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اس کھوپڑی میں جو عمارتیں تعمیر کی ہیں، ایسا ممکن ہے یا نہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر کیا رسول اللہ نے نعوذ باللہ غلط فرمایا؟ نہیں، غلط نہیں فرمایا، بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سوال کیا گیا امام رضا علیہ السلام سے، درود بھیجیے محمد والے محمد کی بات کرتا ہے۔ سوال کیا جبنا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے، آپ سے ایک روایت سنی ہے کہ جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، یہ میں نے حدیث کہی ہے اور میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے وہ جو مرضی کرتا رہے۔ فرمایا یہ غلطی ہے، یہ جو بات کی تھی وہ مکمل نہیں کی، سمجھے نہیں ہو کہ کیا کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو مگر اپنی شرائط کے ساتھ۔ شرائط کیا ہے؟ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے؟ کوئی نظام میرے لیے قابل قبول نہیں ہے مگر اللہ کا نظام۔ جس نے یہ کہہ دیا اس نے پھر اس پر عمل کیا، اور جس نے عمل کیا وہ نجات پا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی شروط کے ساتھ، اور میں بھی ان شروط میں سے ایک شرط ہوں کہ اس زمانے میں میری اطاعت واجب ہے، جو میں بتاؤں تعبیر اسلام کی اس تعبیر پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ہم سمجھیں کہ وہ حدیث ہے، لہذا جس نے بھی، اب ایک اور حدیث کا میں حوالہ دوں گا آپ کو ناراض کرنے کے لیے، درود بھیجیے محمد والے محمد کی زواج اقدسہ پر۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو اتنا بھی رویا کہ جس سے مچھر کا پر گیلا ہو جائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، آسان مسئلہ ہے نا؟ تو کم از کم جو یہاں بیٹھے ہیں ان پر تو سب پر جنت واجب، سب روئیں۔ اب پھر ہمیں اور کام کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے، یہ وجوہات ہیں جو ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتی، یہ سنت کا غلط مفہوم ہے جو ہمیں نہیں سنت پڑھنے دیتا، جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔ سوال ہے آپ سے کہ دشمن روئے تھے یا نہیں؟ قاتلین روئے تھے یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے، روئے تھے؟ وہ جنت واجب جائیں گے جنت میں، تمام ہوئی بات۔ روئے تھے نا؟ روئے تھے، شک شبہ نہیں ہے۔ اپنے بھی لکھتے ہیں، مخالفین بھی لکھتے ہیں کہ جو لوٹتے تھے وہ روتے تھے۔ پوچھا روتے کیوں ہو، لوٹتے کیوں ہو؟ کہا لوٹتے اس لیے ہم نہ لوٹیں گے کوئی اور لوٹ لے گا۔ روتے کیوں؟ کہا بہت مظلوم ہو، اور روتے بھی مظلومیت کی وجہ سے تھے، یہ نہ سمجھیے کہ کسی اور وجہ سے۔ کہا روتے اس لیے کہ مظلوم بہت ہیں آپ۔ تو اگر صرف مظلومیت کی وجہ سے رونے کی کہ جنت واجب ہے تو پھر تو سب سے پہلے وہ جو سب سے پہلا رویا سب سے پہلے جائے گا۔ ہم سے تو پہلے روئے نا وہ، ہم تو اب رو رہے ہیں 1400 سال کے بعد، وہ تو فوری طور پہ روئے تھے، روئے تھے نا؟ پھر جنت میں جائیں گے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا، ایک نفس بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو شک بھی ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ہے شک آپ کو؟ شاید چلے جائیں، نہیں جائیں۔ پھر حدیث کہاں گئی؟ ہم کہیں گے مفہوم ٹھیک نہیں ہے، یہ مراد نہیں تھی، جو بھی جس طرح بھی اپنی شرائط کے ساتھ کہیں گے نا، شرائط کے ساتھ۔ تو یہاں بھی یوں ہی ہے کہ شرائط کے ساتھ ایسا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اقدسہ۔ یہ سوال ہمارے اس سے مربوط نہیں ہے، دسترخوان کے آداب، اور یہ بعد میں انشاءاللہ ہم جو قرآن و سنت سے مربوط ہے اس سوال کا جواب ہم کوشش کریں گے کہ ضرور دیں، لیکن یہ اتنے سارے سوال، اور اللہ کرے کہ ہم جواب دے دیں، ابھی وقت ہے۔ آپ درود بھیجتے رہیں محمد والے محمد کی ذات اقدسہ۔ برادران، یہ سوال جو ہے یہ گویا کہ نصیحت ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے،
اور صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا، درسوں میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ کسی سے قرآن کی تفسیر، رسول اللہ تو آئے اسی لیے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ تو اس لیے آئے، معصومین نے تو یہی کام کیا، اور پھر ان کی جو فخر ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ برادران، اس میں یہی کہیں گے کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا، خدا کرے کہ ہمارے حال میں داخل ہونے سے پہلے اور حال میں داخل ہونے کے بعد، جب واپس جانے کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سنت کو پڑھنا ہے، پڑھ کے سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر کوشش کرنی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ خدا کرے کہ ہم یہ روش تبدیل کر لیں اور یہ سنت اختیار کر لیں جو سنت انبیاء اور ائمہ اطہار ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس۔ ایک سوال پہلے سے مربوط ہے، حضرت یحییٰ کی کتاب کیسے ملی، اور جو پہلے ہم نے بات کی تھی، اور ایک سوال یہ ہے کہ سنت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں ابھی تک واضح نہیں ہوا، تو میں سنت کا جو مفہوم ہے دوبارہ واضح کر دیتا ہوں، جو کتاب جیسے ملی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ درود بھیجیں گے محمد و آل محمد کی ذات اقدس۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، یہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور توہین ان کی مقصود نہیں ہے، انہوں نے صحابین کے متعلق جب تفسیر میں لکھا ہے